بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیت وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى صدق اللہ العظیم۔ اسلامی مہینوں میں ذی الحج کا مہینہ آخری مہینہ ہے اور محرم اسلامی جنتری کا پہلا مہینہ ہے۔ اس آخری مہینے کو ذو الحج کہا جاتا ہے۔ عربی میں ذو کے معنی والا اور حج کے معنی حج، ذو الحج کہیں یا ذو الحج کہیں۔ حج اور حج قصد اور ارادے کو کہتے ہیں، کسی کام کا ارادہ، کسی چیز کا ارادہ، کسی جگہ کا ارادہ، اس کو حج کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے۔ قصد و ارادے کا نام حج یا حج ہے، لیکن یہ لفظ جب قرآن کی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے لغوی معنی ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس کی کوئی شرعی تعریف بھی ہوتی ہے، اور وہ قرآنی اسلامی شرعی تعریف یہ ہے کہ حج خاص دنوں میں خاص جگہ پر خاص اعمال کرنے کا نام ہے۔ کچھ خاص اعمال ہیں اور کچھ خاص جگہیں ہیں، وہیں کیے جا سکتے ہیں، اور کچھ خاص دن ہیں، انہی دنوں میں کیے جا سکتے ہیں۔ ان اعمال کو شرعی اعتبار سے حج کہا جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر مہینے ہیں، اور وہ مقرر مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج ہے۔ حج کے اعمال تو صرف ذی الحج کے 5 دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، لیکن حج کے لیے احرام شوال سے باندھا جا سکتا ہے۔ اس لیے حج کے اشہر معلومات ہیں، 3 مہینے مقرر کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہو اور وہ اپنے گھر سے ہی احرام بند ہو کے نکلنا چاہتا ہے تو شوال کا چاند نظر آنے کے بعد سے احرام حج کا باندھا جا سکتا ہے۔ تو مہینے 3 ہیں، لیکن مناسک حج کی ادائیگی 8، 9، 10، 11، 12 کو ہوتی ہے۔ 8 ذی الحج کو ظہر سے قبل منا میں پہنچ جانا چاہیے۔ بہتر ہے، مسنون و مستحب ہے کہ 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر منا میں ادا کی جائے۔ منا ایک وادی ہے، اور اب تو ایک بہت بڑا صاف ستھرا میدان ہے جسے ایک منظم طریقے پر وقتی طور پر بستی بنا دیا جاتا ہے، رہائش گاہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ اسی لیے کہ اللہ کے عاشق بندوں کو اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے واسطے 8 تاریخ کی 4 نمازیں اور 9 تاریخ کی ایک فجر کی نماز وہاں ادا کرنا چاہیے۔ ایسا ہو جائے تو بہتر ہے، پر ایسا نہ ہونے کا کوئی گناہ نہیں۔
ترتیب یہی ہے۔ یوم الترویہ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد یوم العرفہ ہے۔ 9 ذی الحج کی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جس قدر جلدی ممکن ہو سکے عرفات کی طرف خروج کرنا چاہیے۔ عرفات بھی ایک وسیع و عریض چٹیل میدان ہے، کھلی جگہ ہے، اس کی شرعی حدیں مقرر ہیں جسے پیغمبر نے مقرر فرما دی ہیں، وہ جگہ عرفات کہلاتی ہے۔ وہاں جانا ہے، 9 تاریخ کی نماز صبح پڑھ لینے کے بعد بہتر ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے وہاں پر بھی پہنچ جانا چاہیے، اور پھر عرفات میں جو امام الحج ہے وہ عرفات کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں اور خطبہ حج بھی دیتے ہیں۔ اس میں شرکت ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں پہنچنا ضروری ہے، وہاں قیام ضروری ہے۔ 9 تاریخ کو زوال سے لے کر کے غروب تک کم سے کم رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اس پورے عرصے میں اللہ تبارک و تعالی شانہ سے بڑی لجاجت و عاجزی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام فرمایا تھا، اس لیے غروب تک وہیں پر رہنا ہے۔ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے کوئی زائر حج وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہیں پر رہنا ضروری ہے۔ حکومت بھی بندوبست کرتی ہے کہ کوئی غلطی سے نکل نہ پڑے، اس لیے اس کو روکا جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ جو امام الحج ہے اس سے پہلے کوئی کام نہیں کیا جاتا، جیسے نماز میں نماز کے امام سے پہلے کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے حکومت اس کو یقینی بناتی ہے کہ سب سے پہلے امیر الحج عرفات سے نکلیں، اور ان کے نکلنے تک کوئی حاجی نہ نکلے، کیونکہ وہ ان کا تابع ہے۔ اب چاہے حاجیوں کو پتہ چلے نہ چلے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن امام پہلے وہاں سے نکلے گا اور پھر اس کے بعد حاجی ان کے پیچھے نکلیں گے وہاں سے۔ ایک خاص عمل یہ بنا دیا اللہ رب العزت نے کہ اس دن کی مغرب کی نماز عرفات میں نہیں ہو سکتی، اسے مزدلفہ میں ادا کرنا ہوگا۔ تو غروب کے بعد جب نکلیں گے تو مزدلفہ پہنچنے تک مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا۔ عام دنوں کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس دن کا وقت وہی ہے، جب پہنچ جائیں اسی وقت مغرب ہے۔ کسی بھی عبادت میں عبادت کی نفس کوئی چیز نہیں ہے، اس عبادت میں امر رب کی تعمیل اصل چیز ہے۔ اسی وجہ سے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ریگولر عمل کو بدل دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عمل بھی کوئی چیز نہیں ہے نجات کے واسطے، اصل تو میرے حکم کی تعمیل ہے، وہ اصل چیز ہے نجات کے واسطے، اس لیے بدل دیتے ہیں کہیں کہیں اللہ رب العزت۔ یہاں بدل دیا مغرب کا وقت کہ اب اس وقت ہی کے بندے بن کے نہ رہ جاؤ، اللہ کے بندے بنے رہو۔ اگر اللہ ٹائم بدل دے تو بدل دو، اللہ کہے آج نہیں پڑھ سکتے مغرب، غروب آفتاب کے فوراً بعد، سال بھر حکم ہے کہ فوراً پڑھو، اب حکم ہے کہ فوراً نہیں پڑھو، فلاں جگہ جا کے پڑھو، اس کا حکم ہے، لہذا وہاں جانا ہوگا۔ تو مزدلفہ پہنچ کے مغرب پڑھنا ہے، مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے ادا کی۔ اور یہ جو رات ہے، اس رات کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ مزدلفہ میں ایک بڑی پہاڑی ہے، اس کا نام مشعر الحرام ہے۔ اس پہاڑی کے پاس فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، پہلے تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اس لیے اللہ کو یاد کرو، شکریہ ادا کرو، تسبیح و تحمید کرو، تمہیں اللہ نے گمراہی کے بعد ہدایت عطا فرمائی۔
اس کا شکر وہاں ادا کرنے کے لیے ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہیے صبح تک، اور صبح کی نماز پڑھ کے وہاں سے پھر منا کی طرف واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کو مستحب وقت سے پہلے بھی بھیج دیا تاکہ وہ لوگ بھیڑ بھاڑ سے بچ کے پہلے پہنچ کر آرام سے اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں، اور عورتیں کمزور ہیں اس لیے ان کو زیادہ تکلیف نہ پہنچنے پائے، اور بچے بھی جا سکتے ہیں۔ مردوں کو مسنون وقت وہاں سے نکلنا افضل ہے، وہ بہتر ہے۔ وہ 10ویں تاریخ شروع ہو گئی تو ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو منا میں پہنچ کر کے چند اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا عمل رمی جمار ہے، کنکری مارنا شیطان کو، تینوں میں سے ایک، اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے، اس کے بعد سر مڈانا ہے تاکہ احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں، پھر عام لباس پہن سکتے ہیں، اور اسی دن طواف افاضہ یا طواف زیارت بھی کرنا ہوتا ہے۔ بہتر ہے جیسے قربانی پہلے دن اولا و افضل ہے، اسی طریقے سے طواف افاضہ بھی پہلے دن اعلیٰ اور افضل معاملہ ہے، لیکن جتنے قربانیوں کے دن ہیں اتنے ہی طواف افاضہ کے بھی دن ہیں، یعنی 10 ذی الحج کو جب چاہیں کر سکتے ہیں، اس کی رات میں کر سکتے ہیں، اگلے دن کر سکتے ہیں، اس کی رات میں کر سکتے ہیں، اور 12ویں تاریخ کو کر سکتے ہیں غروب آفتاب سے پہلے تک۔ جب تک قربانی کر سکتے ہیں تب تک طواف زیارت بھی کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ اور اولیٰ یہ ہے کہ آدمی پہلے دن کر لے، اللہ توفیق دے، اس کو ہمت دے تو پہلے دن کر لے۔ بھیڑ بھاڑ ہو کوئی حرج نہیں، بعد میں بھی کر سکتا ہے، گنجائش اللہ پاک نے رکھی ہے۔ یہ کام کرنے ہوتے ہیں 10 تاریخ کو، اور ان کاموں میں مختلف احادیث کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ترتیب کو واجب قرار دیا ہے کہ ترتیب سے کرنا ہوگا، پہلے رمی کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد قربانی کی جائے گی، پھر حلق کیا جائے گا، 3 عملوں میں ترتیب ہوگی۔ طواف کا تو ٹائم ہے جب چاہے کر سکتے ہیں، یہ 3 کام 10 تاریخ کو ترتیب کے ساتھ ادا کیے جائیں، یہ واجب ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے بخاری شریف وغیرہ کی کہ حضور علیہ السلام نے کسی بھی غلطی اور آگے پیچھے کرنے والے کو فرمایا تھا افعل ولا حرج، ٹھیک ہے چلو جو ہو گیا کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ آگے پیچھے جیسے چاہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس کے اندر ترتیب کو صحابہ کرام نے بھی لازم رکھا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو سب سے زیادہ حج کے احادیث بیان کرنے والے اور حج کے طریقوں کو سب سے قریب سے دیکھنے والے اور سب سے زیادہ وثوق سے بیان کرنے والے ہیں، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ ترتیب سے کرنا چاہیے، بے ترتیب نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہ گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، تو اس کو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تشریع کے وقت کی ترخیص ہے۔ کیا مطلب؟ جب شرعی احکامات نئے نئے بن رہے ہوتے ہیں اس وقت میں غلطی کرنے والوں کی رعایت کی جاتی ہے۔ چونکہ پہلا حج تھا، احکام ابھی سامنے آتے جا رہے تھے اور لوگوں سے غلطیاں ہو رہی تھی تو اگر حضور علیہ السلام ہر ایک سے اس کا کفارہ کراتے تو بہت مشکل ہوتا، اس لیے پہلا سال تھا معافی کر دی کہ معاف ہے، اجازت ہے، پہلے سال آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا پریشان ہو کر آ کے سوال کرنا کہ ایسی غلطی ہو گئی ہے
یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں سکھایا یہی گیا تھا کہ ایسا نہ کریں. اب ڈر گئے اور آ کے پوچھا کہ ایسا ہو گیا، ورنہ ان کو خود کیسے پتا چلتا، وہ خاموش رہتے اپنی اپنی جگہوں پر، الٹا پلٹا کرتے رہتے. لیکن ان کا آ کے پوچھنا حضور سے اس بات کا ثبوت ہے کہ تعلیم یہ دی گئی تھی کہ اس ترتیب سے کرو، لیکن ان سے غلطی ہو گئی تو غلطی کے بارے میں پوچھا. البتہ غلطی پر حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دم کو لازم نہیں کیا بلکہ معاف کر دیا اس دن. تو وہ اس سال کی معافی تھی، وہ ہمیشہ کی معافی نہیں. جیسے ایک چھوٹی بکری کو قربانی دے دینے کی حضور علیہ السلام نے عید کے دن اجازت دی تھی جن کے پاس ایک بچہ تھا اور ایک بکری تھی. انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ بہت سے لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، قربانی کر کے گوشت بھیج کے نماز پڑھنے جائیں گے، لہذا انہوں نے قربانی کر دی اور گوشت بھیج دیا گھروں میں. اب نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کو جا رہے تھے، یہ کس کی قربانی ہو گئی بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کر دی. کیوں کر دی نماز سے پہلے؟ تاکہ غریبوں کے گھر میں جلدی پہنچ جائے گوشت. تو فرمایا یہ قربانی نہیں ہوئی تمہاری، دوبارہ کرو. وہ کھانے کا گوشت بن گیا، وہ کھا لو، لیکن قربانی جو تقرب اور عبادت ہے وہ نہیں ہوئی، وہ اب کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے کروں، اب تو ایک بچہ ہے بس چھوٹا سا جس کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ اسی کی کر دو تم قربانی. لیکن امت میں کوئی بھی اتنی عمر کے بچے کی قربانی کا قائل نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مجبوری میں نبی نے اجازت دی تھی، یہ خصوصی اجازت دی تھی، یہ شریعت نہیں، خصوصی اجازت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح احکام ہوتے ہیں. حدیثیں پڑھنے سے دین نہیں سمجھ میں آتا، حدیثوں کو علماء سے سمجھنا پڑتا ہے، تب جا کر دین سمجھ میں آتا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جیسے محدث نے فرمایا ان ھذا الحدیث دینکم فانظروا عمن تأخذون دینکم. لوگوں یہ حدیثیں تمہارا دین ہے، ذرا غور کر کے کس سے لے رہے ہو دین؟ اپنا دین معتبر ذریعوں سے لے رہے ہو یا جو کہہ رہا ہے اس سے لیتے چلے جا رہے ہو؟ تو خود محدثین نے حدیث لینے کا یہ ادب بتایا کہ جو ماہر حدیث ہو اس سے علم لو. ہر کوئی اپنی طرف سے حدیث نہ گڑھے اور ہر کوئی اپنی طرف سے حدیث نہ سنائے، ہر کوئی اپنی طرف سے سنی ہوئی حدیث پہ عمل نہ کرے، اس واسطے کہ ہر سنی سنائی بات یہاں تک کہ وہ حدیث بخاری ہی کی کیوں نہ ہو قابل عمل نہیں ہوتی، اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے. ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے کسی بھی کتاب میں. کسی بھی حدیث کی سند کا صحیح ہونا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. بہت سی صحیح حدیثیں ناقابل عمل اور منسوخ ہیں اور ان پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے اسے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال یہاں علماء نے یہی تحقیق فرمائی. تو یہ کام ترتیب سے کرتے ہیں حجاج کرام. اور اس کے بعد اگلے دن شیاطین کو کنکر مارنے پڑتے ہیں جس کو رمی جمار کہتے ہیں. پھر 12ویں تاریخ کو بھی یہ عمل کرنا پڑتا ہے اور مینا میں رہ کے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، وقت پہ نماز پڑھنا ہے اور جب وقت ہو جائے وہاں جا کر پہلے دن مسنون یہی ہے کہ زوال تک رمی نہ کی جائے، زوال کے بعد رمی کی جائے. لیکن اب رش بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سعودی عرب کے علماء نے مختلف فقہا کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر تینوں دن کسی بھی وقت رمی کرنے کا فتویٰ دیا ہے. وہ لوگوں کی ازدحام کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے گنجائش ہے تو راستہ نکالو، چنانچہ راستہ نکالا گیا. بہرحال یہ 11-12 تاریخ ہو گئی. تو یوں 8, 9, 10, 11, 12 یہ ایام حج ہے. اذکروا اللہ فی ایام معدودات، یہ اللہ تعالیٰ نے ایام بھی مقرر کر دیے، اشہر بھی مقرر کر دیے اور مقامات بھی مقرر کر دیے کہ آدمی کو اپنے اپنے جگہوں میں کوئی حج نہیں کر سکتا، سب کو مکہ مکرمہ پہنچنا پڑتا ہے، وہیں پر ہو سکتا ہے حج.
پھر مکہ مکرمہ میں ایک کے بعد ایک جگہ پر جانا اور وہاں سے لوٹ کے آنا، اور یہ ترتیب۔ تو مکہ مکرمہ، حرم و محترم، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ سب جگہیں ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حج کی تعریف کیا ہے شریعت اسلامی میں۔ خاص مہینوں میں، خاص دنوں میں، خاص مقامات پر خاص اعمال کرنے کو حج کہتے ہیں۔ ہر چیز ایک اپنی خصوصیت رکھتی ہے، انفرادیت رکھتی ہے ہر چیز، اس لیے وہ سب خاص 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 کر دیا اس کو۔ ورنہ لغت میں حج کہتے ہیں کسی جگہ جانے کا۔ آپ اگر ارادہ کریں کہ مجھے دبئی جانا ہے، اس کو بھی لغت میں حج کہتے ہیں۔ ہر قصد و ارادے کو حج کہتے ہیں، لیکن شریعت میں نہیں کہتے۔ شریعت میں حج کے معنی ہے خاص دنوں میں، خاص جگہ پر، خاص اعمال کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔ بہرحال یہ وہ مہینہ ہے جو سعودی عربیہ میں وہاں کے افق اور وہاں کے چاند کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے شروع ہو گیا، اور اس کے مطابق لوگ اعمال کرنے میں مشغول ہو گئے۔ مہینہ جو حج کا ہے، جس کو ذو الحج کہتے ہیں، اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو حجاج کو حج کرنا ہے، وہ حاجیوں کے ساتھ خاص ہے، اور ایک ہے خود اس مہینے کے فضائل جو پوری امت کے مسلمانوں کے لیے ہے، عام ہے، سب کے لیے فضائل ہے۔ پہلے تو اس کی نسبت کے ایک عظیم عبادت، اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن حج ہے۔ 5 ارکان اسلام کے سب کو پتہ ہے۔ پہلا اسلام کا رکن ہے شہادتین کا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یا و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو شہادتین کہتے ہیں، یعنی 2 گواہیاں۔ 2 گواہیاں یہ اسلام کا 5 ارکان میں سے پہلا رکن ہے۔ یہ گواہیاں دینا ہے مومن کو بھی، یہ عمل ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان میں حضور نے ذکر نہیں کیا اس کو، یہ اعمال میں ذکر کیا حضور علیہ السلام۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ جب جبرائیل نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ ومرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو انہوں نے پوچھا مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ حضور علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں فرمایا۔ تو شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جس کو عرف عام میں ہم لوگوں نے کلمہ شہادت یا دوم کلمہ یا دوسرا کلمہ کہتے ہیں، یہ کلمہ عبادت میں داخل ہے، یہ اعمال اسلام میں داخل ہے۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی، دوسری فرمائی نماز پڑھنا، اور تیسری فرمائی زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا، پانچویں چیز وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اگر تو وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو حج کا قصد کرنا، اس عبادت کا ارادہ کرنا، وہاں پہنچ کر اب مناسک حج ادا کرنا۔ یہ سب سے آخر میں فرض ہوا ہے، اس لیے اس کو آخری اور تکمیلی رکن اسلام کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل ہے جو وہی کر سکتا ہے جو وہاں پہنچ سکتا ہے، ان استطاعت الیہ سبیلا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن اعلان فرمایا جب جبرائیل نے حج کی فرضیت لائی، تو یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا،
لوگوں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، اب حج کیا کرو حج۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا خوشی کے مارے، افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیونکہ یہ صحابہ کے لیے بڑا خوشی کا عمل تھا اور بڑا جوش و جذبے کا عمل تھا۔ کیا ہر سال فرض ہوا ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا، انہوں نے دوبارہ پوچھا، انہوں نے سبارہ پوچھا، آپ خاموش رہے۔ جب وہ چپ ہو گئے تو آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، میں جب کوئی بات بیان کیا کروں اس کو اسی طرح سن لیا کرو، اسی طرح قبول کر لیا کرو، اس لیے کہ بسا اوقات تمہارے پوچھنے سے اگر اللہ تعالیٰ اس کو نافذ فرما دے تو پھر تمہارے لیے ہی مشقت ہو جائے۔ اب دیکھو ایک مرتبہ عمر بھر میں فرض ہے، کتنے لوگ ہیں جن پہ حج فرض ہے ابھی تک نہیں کی۔ کسی کو 20 سال پہلے فرض ہو گیا ہے، کسی کا 30 سال پہلے فرض ہو گیا ہے، کسی کا 15 سال پہلے فرض ہو گیا ہے۔ کوئی غریب آدمی تھا لیکن اللہ پاک نے اچانک مالدار بنا دیا، حج فرض ہو گیا ہے، اسی سال کر سکتا ہے تو اسی سال ادا کر دینا چاہیے اس کو۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو حج فرض روکے ہوئے ہیں، ادا نہیں کر رہے۔ کسی کو سفر کی ہمت نہیں ہے، کوئی بال بچوں کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بیٹیاں نکاح کے قابل ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ کچھ ضروری کام ہے وہ ہو جائیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بچے کاروبار سنبھال لیں پھر میں جاؤں گا۔ اور یہ سب عذروں میں سے کوئی عذر اللہ کے ہاں معتبر نہیں، کوئی عذر معتبر نہیں۔ یہاں تک کہ بچیوں کے نکاح کی وجہ سے اس پیسے سے حج نہ کرنے کی بھی اجازت نہیں، اس واسطے کہ اسلام نکاح میں اخراجات کا قائل نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہی نہیں اخراجات کرنے کے لیے، وہ اخراجات کا مصیبت تو آپ نے خود اپنے اوپر ڈال دیا۔ اسلام نے نہیں ڈالا ہے، اللہ رسول نے نہیں ڈالا ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ تو تمہارے اوپر سے رسوم و رواج کے بوجھ اتارنے کے لیے آئے ہیں، وہ بوجھ چڑھانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں اسے بھی اتار دیتے ہیں نبی، اور اتار دیا نبی نے۔ اور حجۃ الوداع میں فرمایا میں نے جاہلیت کی سب رسمیں اپنے پیروں تلے رون دی ہیں، اب کوئی مسلمان ان جاہلیت کے رسموں کو دوبارہ وجود میں نہ لائے۔ منع کر دیا تھا حضور نے، یہ اور بات ہے کہ امت لا رہی ہے ایک ایک جاہلیت کی رسم پھر دوبارہ جاری کر رہی ہے، پھر اس کو لے کے اس پہ فخر کر رہی ہے۔ تو اس کی خبر بھی حضور علیہ السلام نے دے دی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ دیکھو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان جاہلیت کی ایک ایک رسم کو نکال کر کے اس پر عمل نہ شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ طائف میں جو ایک بت تھا، جس بت کے سامنے لوگ جا کے رقص کرتے تھے، ناچتے تھے، اسے بھی دوبارہ بنایا جائے گا اور لوگ اس کے سامنے ناچیں گے، تب جا کر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ دوبارہ شرک پر جائے گی، یہ امت دوبارہ جاہلیت قدیمہ پر جائے گی، اور حضور علیہ السلام نے اس کی خبر دی ہے۔ اور اب جاہلیت کی یہ بت ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بے حیا عورت کو سعودی عربیہ میں بلا کر رمضان کی راتوں میں ان کے سامنے رقص و سرود کیا گیا اور اس کو انعامات دیے گئے، اس کو نذرانوں کی بھیंٹ چڑھائی گئی، یہ سب ہو گیا اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی خبریں ہیں، یہ سب ہونا ہے، اور یہ ہوگا کیوں ہوگا کہ امت قیامت سے قریب لے جائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بساط کو لپیٹ رہے ہیں اور اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، اس لیے ہم قیامت کی طرف چل رہے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خاص عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وجد سعتا ان یحج، جس شخص کو اس بات کی مالی گنجائش ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے۔ حج کر سکتا ہے کا مطلب یہ ہے صحت ایسی ہے کہ مناسک ادا کر سکتا ہے،
اور مال اتنا ہے کہ وہاں پہنچ سکتا ہے. جو قریب رہتے ہیں وہ کم خرچ میں پہنچ سکتے ہیں، جو دور رہتے ہیں وہ بہت زیادہ خرچ میں پہنچ سکتے ہیں. اب تو بھائی حج سرکاری انتظام سے، سرکاری تعاون سے جو ہوا ہے، مالی نہیں، صرف انتظامی تعاون سے، جو لوگ حج کمیٹی کے ذریعے حج کر رہے ہیں ان کے بھی 4 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، کم سے کم 4 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں. اور جو لوگ پرائیویٹ کر رہے ہیں 6، 7، 8، 9، 10. اور جن لوگوں کو حج کرنے سے زیادہ حج کے اندر آرام کرنا ہے اور لطف اور مزہ اڑانا ہے، ان کا تو 13 لاکھ، 14 لاکھ، 15 لاکھ میں حج ہو رہا ہے. 15 لاکھ میں بعض لوگوں نے اپنے حج بک کرائے ہیں، کیونکہ ان کو ڈیلکس حج کرنا ہے، بہت آرام کے ساتھ رہنا ہے، کوئی تکلیف نہیں اٹھانا ہے وہاں پر جا کر. حالانکہ حج کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحاج الشعیث الطفل. حاجی کی علامت یہ ہے کہ وہ بکھرے بال، پراگندہ حال ہے، مسافرت نظر آ رہی ہے، حیرانی و پریشانی دکھائی دے رہی ہے، ہر ادا سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی عاشق صادق ہے، اپنے محبوب کی تلاش میں بے چین ہے اور اس کو یاد کر رہا ہے، اسے ڈھونڈ رہا ہے. یہ حضور علیہ السلام نے حاجی کی پہچان بتائی. لیکن بھئی ہم لوگوں میں اتنی ہمت نہیں، صحتیں ایسی نہیں، اور اکثر جانے والے بڑھاپے میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مناسب اور معقول راحت کے انتظام میں کوئی حرج نہیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجیوں کو سامان سفر کر لینا چاہیے تاکہ دوسروں کے محتاج نہ ہوں، کسی کا بوجھ نہ بنے. اور سامان سفر میں سب سے اہم سامان التقویٰ ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا اور کسی دوسرے انسان سے مدد نہیں طلب کرنا، یہ ہے سب سے بہترین سامان سفر. تو سامان سفر کرنے کا حکم ہے، اور رہائش گاہ اور نہانا دھونا، کپڑوں کا انتظام، کھانے کا انتظام، یہ سامان سفر میں داخل ہے. پہلے لوگوں میں یہ چیزیں تنگی کی تھیں تو وہ تنگی سے کر لیتے تھے. اس زمانے میں فراوانی سے ہے تو فراوانی سے انتظام کر لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن حد سے زیادہ آرام اور تعیش یہ حاجی کی علامت نہیں، یہ حاجی کی علامت نہیں. میں نے تو حج کے دنوں میں اخباروں میں دیکھا تھا، عربی اخباروں میں جو خلیج کے لیے پیکیجز اخباروں میں آتے تھے وہاں کے لوگوں کے حج کے، تو ایسی ایسی چیزیں جیسے وہ حج کو نہیں جا رہا ہے، شادی کرنے جا رہا ہے، ایسی ایسی سہولتوں کا اس کے اندر پیشکش، یعنی 5 اسٹار ہوٹل جیسا انتظام مینا میں کیا جائے اور خدمت گزار رکھے جائیں گے وہاں، اور مرسیڈیز کار ایئرپورٹ سے آئے گی ایئرپورٹ چھوڑنے تک، اور مخمل کی تھیلی کے اندر مزدلفہ میں آپ کو کنکریاں چننا نہیں پڑے گا، آپ کے خادم چن کر مخمل کی تھیلی میں رکھ کر آپ کو دیں گے. اور یہاں تک تو میں نے پڑھا تھا، اب ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ آپ کی طرف سے آپ کا خادم مار دے گا، آپ کو جا کے مارنا بھی نہیں پڑے گا. ایسے ایسے پیکیجز اور ہزاروں ریالوں پر مبنی، جس سے ٹور چلانے والوں کی وارے نیارے ہو جائیں اور یہ احمقوں کا حج ہو جائے. بھائی اسلام میں پیسہ بلا وجہ کہیں بھی خرچ کرنا جائز نہیں، عبادت میں بھی خرچ کرنا جائز نہیں. ہاں راحت اتنی کہ ایک انسان کو وقت پہ کھانے پینے کی سہولت ہو جائے، بیت الخلاء طہارت ضروریات کی سہولت ہو جائے، اس کا تو انتظام ماشاءاللہ سے حکومت خود اتنا کر دیتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، اتنا کر دیتی ہے.
یہ سب تو ہو ہی رہا ہے، اب کیا وہاں عیش کرنا ہے بھائی؟ تھوڑا مجاہدہ کرو، یاد الہی میں سرگرداں۔ آدمی ایسی حالت میں حج کرے کہ بس وہ ہو اور اس کا خدا ہو، اور وہ محبوب کی تلاش میں بے چین ہو، رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، نافرمانیوں پر شرمندہ ہو، گناہوں کی وجہ سے اس کا دل ترس رہا ہو، تڑپ رہا ہو، اور اللہ سے معافی کی امید رکھا ہوا ہو، جیسے امام الانبیاء سرور ارض و سما سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا۔ ہر جگہ ایک بے چینی تھی، ہر جگہ ایک لگاؤ اور لو تھا اللہ کے ساتھ۔ لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا بھی تھا خذوا مناسککم عنی، میں اگلے سال نہیں رہوں گا، تم مجھ سے اب حج سن لو، سیکھ لو کیسے حج کرنا چاہیے، سیکھ لو۔ اسی حج میں، اسی حج میں سیکھا گیا ہے جو کچھ سیکھا گیا ہے، اور جو کچھ احادیث شریفہ میں آیا ہے اسی ایک حج میں سیکھا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر عرفات میں جا کے پڑھ کے سو کے رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ہمارے آقا نے 63 برس کی عمر میں، بڑھاپے میں، زوال سے لے کر غروب تک اللہ سے مانگنا مانگنا مانگنا، دعاؤں ہی میں گزار دیا۔ اب بے چین جبل رحمت کے دامن میں اپنی اونٹنی پر سوار، وہیں پر خطبہ دیا، وہیں پر انسانیت کے احترام کا آفاقی و تاریخی منشور جاری فرمایا، جس سے بہتر ہیومن رائٹس کا کوئی قانون دنیا کے اندر نہیں، جو حضور نے عرفات کے میدان میں اپنی قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر مسلمانوں کو، سارے عالم کے لیے سنا دیا تھا۔ انسانوں کے یہ حقوق ہیں، ان کو تلف نہیں کیا جا سکتا۔ آج دنیا جتنے انسانیت کے حقوق وضع کر رہی ہے، اس کی اصل اسی ایک منشور میں ہے جو انسانیت کا تاجدار عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا، آج کے بعد انسانوں کے یہ حقوق کوئی تلف نہیں کر سکتا، سب انسانوں کو یہ حقوق حاصل ہیں، یہ ان کو دیے جائیں بلا لحاظ مذہب و ملت۔ ہر انسان کا حق نبی نے بتایا، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے 10,000 پیج کی کتاب لکھ لو، سب کا خلاصہ نبی نے بیان فرما دیا، سب کی حقیقت نبی نے بیان فرما دی۔ اور اس کے بعد اگر کسی نے انسانیت کو پہچانا ہے تو اسی منشور میں پہچانا ہے، اور کہیں کسی کو نہیں ملا، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ انسانی مذاہب کے اندر، نہ آسمانی مذاہب کے اندر، کہیں بھی انسانیت کا وہ مقام نہیں ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں ہے جو آپ نے عرفات کے میدان میں دیا تھا 9 ذی الحج کو۔ مگر ہمیں علم نہیں ہے اس کا، اگر ہم وہاں سے جانتے ہوتے تو کہیں اور سے لانے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ہم وہاں سے نہیں جانتے، ہر جگہ سے جانتے، لا پڑھ کر دنیا کے قوانین، دنیا بھر کے ملکوں کے قوانین سے تو ہمیں کچھ پتا چلا کہ انسانیت کا کیا احترام ہے، لیکن حدیث پڑھ کر کسی وکیل کو بھی نہیں پتا چلا کہ انسانیت کا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا بتایا ہے اور کیا دیا ہے، جو انہوں نے دیا ہے اس سے جامع مانے کوئی قانون، اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے قیامت تک کسی انسان، جو انہوں نے دیا ہے۔ لیکن ادھر سے لیتے نہیں نا، ہم سمجھتے ہیں حدیثوں میں کیا لکھا پڑا ہے، اصل تو قوانین پڑھنا ہے، اصل تو کائنات کا مطالعہ کرنا ہے، اصل تو دنیا والوں کی تحقیقات کو دیکھنا ہے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کو اور ان کی تحقیقات کو تو کسی پڑھے لکھے کو بھی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر غور و فکر کرے اور اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس مہینے کا ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں حج ہے، اور حج کا عمل اس مہینے میں ہونا اس مہینے کی فضیلت کو جاننے کے واسطے کافی ہے، کیونکہ نسبت سے فضیلت پیدا ہوتی ہے، جتنی عالی نسبت ہوگی اتنی زیادہ فضیلت۔ اس سے ہٹ کر بھی اس مہینے کی ابتدائی 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں قسم کھائی،
والفجر ولیال عشر، مفسرین کے نزدیک یہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں، اور اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی اس کے قسم کھانے نے ان راتوں کو فضیلت والا بنا دیا اور عزت و عظمت والا بنا دیا۔ اس لیے ان راتوں کی بڑی عظمت و فضیلت ہے، ان کے دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحج کی 8ویں تاریخ تک روزہ رکھنا نفل روزوں میں بڑی فضیلت کے روزے ہیں، اور اس سے اللہ بہت راضی و خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نفل روزے ہیں، مستحب ہیں کہ کوئی آدمی 1 2 3 4 پورے 8 جس کو جتنی اللہ توفیق دے دے ان روزوں مہینے ان دنوں میں سے کسی دن کے روزے ضرور رکھنے چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو رکھانا، اپنے بچوں کو فضیلت بتانا چاہیے۔ اور اس کے بعد 9ویں تاریخ کا روزہ سنت ہے، 8 روزے مستحب ہیں، 9ویں تاریخ کا روزہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گزرے ہوئے سال اور اگلے سال کے سیئات کے کفارے کی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ اس وجہ سے اس کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے۔ البتہ حاجی کے لیے افضل نہیں ہے کہ وہ 9 تاریخ کو روزہ رکھے، کیونکہ عرفات میں حضور علیہ السلام روزے سے نہیں تھے۔ عورتوں میں ذکر چلا کہ کیا اللہ کے نبی نے آج روزہ رکھا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا دیا، حضرت علیہ السلام نے پی لیا، پتا چلا کہ آج آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ حاجیوں کے لیے افضل نہیں ہے روزہ رکھنا، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے 9 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ افضل ہے، کہ بہت بڑے ثواب کا روزہ ہے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ان کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں عبادت اپنی اپنی مصروفیت کے اعتبار سے جتنی بھی ہو جائے کر لینا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو لے کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد 10 تاریخ ہے تو وہ یوم النحر ہے، یعنی وہ قربانی کا دن ہے، تو یوم النحر عید ہے، جو 2 عیدیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ مدینے والے 2 دن عید کرتے تھے، اپنے حساب سے کر لیتے تھے۔ حضور نے اس کی تاریخ پوچھی تو لوگ بتا نہیں سکے، کہا آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحی، اللہ نے اس سے 2 اچھی عیدیں تم کو دے دی ہیں، اور وہ تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس کی نسبت عظیم مقاصد کے ساتھ ہے، پیغمبر کے ساتھ ہے، ملت کے ابا کے ساتھ ہے، اس لیے اس میں کر لو تم لوگ عید۔ ایک یوم الفطر 30 دن اللہ کے روزے، مہینہ بھر روزوں کا شرف حاصل کرنے، راتوں کو عبادت کرنے کے بعد ایک دن عید کر لو، اور پھر قربانی کی نسبت سے عید کر لو، جب سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کر دیا تھا، یعنی انہوں تو کر دیا تھا لیکن اللہ پاک کو یہ منظور نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اب اسی نسبت سے آپ لوگ عید کر لیا، اور عید میں کیا کرو تو قربانی کرو، اس لیے اس کا نام یوم النحر ہے۔ نہر حلق کو اوپر جو شہرگیں ہیں جنہیں کاٹا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کا نام یوم النحر ہے۔ اس دن خون بہانا ہی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت۔ اب اس کے بعد 2 دن اور ہیں جو اس کے تحت میں ہیں، یوم النحر میں 2 دن اور ہیں، اور ان 2 دنوں کی غروب آفتاب پر قربانی بند کر دینی چاہیے، اس سے پہلے قربانی۔ لیکن اس کے بعد بھی 2 دن ہے جو ایام تشریق کہلاتے ہیں، یعنی 13 تاریخ کی عصر تک جو نمازوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے وہ ایام تشریق کہتے ہیں۔ تشریق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے گوشت کے پارچے سکھانا، دھوپ، اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ انہی ایام میں چونکہ 13 تاریخ کو بھی اگر مینا میں قیام کر لیا تو رمی کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ بھی مناسک کے اندر داخل ہو گیا، تو وہ دن بھی بڑی فضیلت والا ہے اور بڑی بزرگی والا دن ہے۔ تو اس طرح اس مہینے کے ایام کی قدر کرنا چاہیے، لغو لایانی و معاصی و گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ کچھ نیکی نہ کر سکیں تو اتنا کر لیجئے کہ گناہ تو نہ کریں، اور گناہ نہ کرنے سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کے برابر میں کوئی نیکی نہیں سمجھتا، گناہ سے بچنا سب سے بڑی نیکی، اس لیے کم از کم گناہ ہی نہ کریں بھائی ان دنوں میں۔
اتنا تو اہتمام کر لیں، اور جنہیں اللہ توفیق دے آگے بڑھ کے عبادت بھی کریں، تلاوت کرو، ذکر کرو، درود شریف کی کثرت کرو، نفل نمازیں پڑھو، خیر خیرات کرو، لیکن خیر خیرات ایام نحر میں افضل نہیں ہے۔ ایام نحر میں وہ خیرات بھی نہ کر کے قربانی کرنا افضل ہے، قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں۔ آج کل ایک راگ آلاپا جا رہا ہے، ایک کافی، ایک کافی، ایک کافی، خدا جانے ان لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ ایک کافی، ایک کافی۔ ارے بھائی، ایک پر ایک ہی واجب ہوتی ہے، لیکن واجب ایک ہے اور کرنا کیا ہے؟ جتنی اللہ توفیق دے اتنے کرنا چاہیے، اتنے کرنا چاہیے، کیونکہ ما عمل ابن آدم من عمل فی ایام النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یہ اللہ کے نبی کا اعلان ہے۔ ان 3 دنوں میں بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا جانور کا، حلال جانور کا خون بہانا۔ اللہ احراق الدم کہہ رہے ہیں، خون بہانا، خون بہانا، بس یہ اللہ کو جتنا مرغوب ہے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بھی یہ خون بہائیے اللہ کی رضا کے واسطے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے۔ لوگ اپنی اپنی عقلوں سے باتیں چلاتے ہیں، ان کے اوپر توجہ دھیان مت دیجیے۔ لوگ ایک طبقہ غیر مسلم تو چاہ ہی رہا ہے کہ قربانی کا شعار ختم ہو جائے مسلمانوں۔ اب مسلمان بھی خواہ و خواہ کی اپنی باتیں الاپنا شروع کر دیتے ہیں اور بگارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے برسات میں کیڑے برستے ہیں، ایسے سارے یوٹیوب یہ وہ سب چلنا، ہر ایک کی اپنی رائے، ہر ایک کی اپنی رائے، ہر ایک کی اپنی رائے۔ اللہ اکبر! ارے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں دی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا پیسہ برباد کر رہے تھے، یا حضور علیہ السلام کو جانوروں پہ رحم نہیں آ رہا تھا، یا حضور علیہ السلام کو اسراف اور فضول خرچی نہیں سمجھ میں آتی تھی؟ کیا تھا؟ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ کو یہ عمل ہی زیادہ پسند ہے، ان دنوں میں تو یہی کرو، پھر یہ دن گزر جائیں تو دوسری طرح کی خیراتیں کرو، دوسری طرح کے کاموں میں خرچ کرو پیسہ۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اتباع شریعت و سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔